تو اپنے بھائیوں کا حق تو ہے، کچھ نہیں دے سکتے، خندہ پیشانی سے تو پیش آیا کریں، کسی کی دل جوئی تو کر لیا کریں۔ صرف دل جوئی کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ قیامت والے دن حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا، میں بیمار تھا تو پوچھنے نہیں آیا، تو عیادت کے لیے نہیں آیا، یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، میں تیرا ہمسایہ تھا، وہ بیمار تھا، تو پوچھنے چلا جاتا، میں تو ٹوٹے پھوٹے دلوں میں بستا ہوں، وہ خوش ہو جاتا، میں خوش ہو جاتا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو مخلوق ہے یہ میرے عیال ہیں، میرا کنبہ ہے، میرے کنبے کو نہ ستایا کرو، فلا یسروا ولا تعسروا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اب ہم دیکھیں اپنے ماحول کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی ہے ہمارے ہاتھوں سے یا زبان سے، کوئی کس حال میں اسے ہاتھوں سے یا زبان سے زخمی کر رہے ہیں، اور اس طرح کہ اس کے وہ زخم پھر ختم ہونے کو نہیں آ رہے، وہ اتنا دل برداشتہ ہو چکا ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کو صرف بد دعا دینے کے لیے رہ گیا، باقی اس کے پاس دعا کے الفاظ تو آپ کے پاس ہیں ہی۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کچھ یہ مزاج کے سخت تھے، تو آپ نے فرمایا ادھر دوست بھی تھے اللہ کے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے پیارے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو فرمایا اور زبان مانگو، اور زبان تلاش کرو۔ یہ بڑا عجیب سا معمہ تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ادک مسئلہ ہو گیا جو حل ہونے کو نہیں آ رہا۔ عرض کیا یا رسول، یا اللہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ دعا کے لیے اور زبان کیا مطلب؟ تو فرمایا لوگوں کے ساتھ اس طرح آپ کا رویہ ہو، آپ کا ان کے ساتھ ایسا یعنی معاملات ایسے ہوں، لین دین ہوں، جو بھی ہوں، تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا کے الفاظ نکلیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ ان کی زبانیں آپ کے لیے دعا ہی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے اصل بات کہ لوگوں کی زبان سے جب آپ کے لیے دعا نکلے گی میں ضرور قبول کروں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو غائبانہ کسی کے لیے دعا کیا کرو، اور فرمایا عفو و درگزر، یہ مادہ بھی پیدا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ جب آپ کسی کو معاف کریں گے پھر آپ حقدار ہیں اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، معافی جب ہوگی آپ کو جب آپ کسی کو معاف کریں گے، معاف کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آپ کے اندر اگر یہ عنصر پیدا نہیں ہو سکا کہ تو کسی کو معاف کر دے تو پھر کیا امید رکھتا ہے تو اللہ سے کہ وہ تجھے معاف کر دے۔ اور آج تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ بات پہلے بھی کی تھی، پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ شاید کچھ لوگ تھے، ایک ایسا عمل ہے، میں پھر اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، کوئی آیت وغیرہ یہ کسی سر راہ کسی سے گر گئی یا کسی حالت میں تو فرشتہ اسے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کا ولی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی آتا ہے، اسے اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ الفاظ ہیں اللہ کا ولی۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم پر جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں، وہ دراصل انہیں آیات، انہیں اسماء مبارکہ کے
بے حرمتی کی وجہ سے ہم اس بدحالی کا شکار ہیں۔ تو یہ آپ اپنے ذمہ داری میں یہ بھی ذمہ داری رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی سرے راہ، چاہے کہ وہ اردو کا ہو، پشتو کا ہو، سرائکی کا ہو، بلوچی کا ہو، سرائکی کا ہو، عربی کا ہو، اردو کا ہو، لفظ پڑھا مل جائے تو اسے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ رکھ دیں۔ یہ حروف ابجد جسے کہا کرتے ہیں آپ، یہ سارے کے سارے اللہ کے نام مبارک ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے نام مبارک ہیں۔ تو جب آپ یہ ایسا کریں گے تو یقیناً اس خوشخبری کے آپ مستحق ہیں جن کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی آتا ہے اسے اٹھا کے محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا ہے، آپ اللہ کے ولی ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ قانون ہے، اگر والدین کافر ہیں، والدین کافر ہیں، وہ زندہ ہیں، اس کی اولاد وہ مسلمان ہے، تو اس کے لیے اپنے والدین کے لیے دعائے ہدایت کرے، حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت کا حق بھی بجاتا اور پرلاتا رہے۔ مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اگر اس حال میں مرا کہ وہ کفر پہ اس کا خاتمہ ہوا تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ شخص جو اس کا اہتمام کرتا ہے کہ ان الفاظ کو، ان آیات کو، ان اسماء مبارکہ کو اٹھا کے محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا ہے، اسے حق حاصل ہے۔ اگر اس کے والدین کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے، جہاں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی ضرور ہے کہ ایک اور جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، وہ یہ ہے کہ کہیں حضور علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا ہو، سب سے پہلی کوشش ہماری لکھنے والے کی یہ ہو کہ اس کے ساتھ درود و سلام لکھے۔ جو ہی کسی کے زبان مبارک سے حضور علیہ السلام کا نام سنا، فوراً درود و سلام پڑھے، صلاۃ اللہ السلام علیہ وسلم فوراً پڑھے۔ خود اس نے کہا، جب خود اس نے نام حضور علیہ السلام کا لیا، اس پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ فوراً درود و سلام پڑھے۔ لکھا ہوا کہیں دیکھ رہا ہے، دیکھا نام لکھا ہوا ہے تو فوراً درود و سلام پڑھے۔ اس میں اکثر کوتاہی ہوتی ہے ہم سے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں۔ اب یہ نام لکھا ہوا ہے، جو شخص درود و سلام پڑھے، اے فرشتوں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، صرف اسی منصب پہ انہیں معمور کیا جاتا ہے کہ صرف یہ دیکھتے رہو کہ یہ جب کسی وقت میرے محبوب کا نام لکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آمین کہنے والی ذات خود اللہ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود آمین فرماتے ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے اللہ کی آمین پہ پھر آمین کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کنجوسی کی، ایسا نہ کیا، تو پھر ایک نقصان یہ ہوا کہ یہی 2 فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے، وائز حضرات ہو گئے، نعت خواں حضرات ہو گئے، جب یہ درود و سلام کی باری آتی ہے، درود و سلام جب پڑھنے کے لیے آیت مبارک پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ اللہ السلام علیہ یا رسول اللہ، جب بھی ادا ہو جائے، خود کرے یا کسی سے سنے، تو فوراً درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔
لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ وائز، وہ نعت خواں بعد میں کہتا ہے کہ درود و سلام پڑھو۔ بھئی اللہ کا حکم ہو گیا کہ درود و سلام پڑھو، پھر کیا حاجت پڑی، کیا ضرورت پڑی؟ دراصل ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز ہے نہیں، ان کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ بھی درود و سلام پڑھو۔ لیکن یہ غلطی کبھی بھی نہ ہوا کرے، جب بھی یہ آیت مبارک پڑھی جائے تو درود و سلام پڑھا جائے، جیسے آپ نے سنا اسی طرح سننے پر بھی درود و سلام ہو، لکھنے پر بھی درود و سلام ہو، دیکھنے پر بھی درود و سلام ہو، پڑھنے پر بھی درود و سلام ہو۔ تو یہ بات یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، ان چیزوں کا یہ اگرچہ دیکھنے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، کثرت سے ایک مقام پہ فرمایا 70,000، جب کوئی شخص حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھتے رہو، جب یہ میرے محبوب کے درود و سلام پڑھے آئے 70,000، آپ اس پہ درود و سلام پڑھا کرو، آپ اس پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ کتنی بڑی شہادت ہے کہ فرشتے بھی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس پہ 10 رحمتیں نازل کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ معمول یہ ہو، دل میں اللہ کا ذکر، یعنی دل اللہ اللہ کا بھی وقف ہو گیا، زبان درود و سلام کے لیے آپ میرے ساتھ پڑھیے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، ہر وقت پڑھتے رہا کریں، کیونکہ مومن کی زبان پاک ہے۔ وضو ہو تو ثواب زیادہ ہے، ورنہ مومن کی زبان پاک ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ مغرب میں پہلا کلمہ سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں۔ یہ الفاظ اگر کسی کو آتے ہوں تو بہتر، ورنہ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و خطیئہ۔ اگر کسی کو یہ بھی لفظ نہ آتا ہو، صرف استغفر اللہ بھی نہ آتا ہو، تو وہ اپنی زبان میں کہہ کے سو جایا کرے، یا اللہ میری کل گناہوں سے توبہ، یا اللہ میری کل گناہوں سے توبہ۔ تو عزیز دوستو، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی، انا بیت الدودت، انا بیت الوحشت، انا بیت الظلمت، انا بیت الوحدت۔ تو فرمایا میں بھی 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرو۔ تو اس میں یہ اگر یہ کوئی ذہن ہو کسی کا میرا کون سا گناہ ہے کہ میں استغفار کروں، تو حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر کسی کے گناہ نہیں ہیں تو اس کے مدارج کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جسے پسند کیا جاتا ہے، جسے پسند کیا جاتا ہے وہ مومن کی طرف سے، بندے کی طرف سے استغفار ہے۔ بس استغفار کے انتظار میں ہے کہ جو ہی وہ استغفار کے الفاظ یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، بخشش جو ہے اسی وقت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نیندریں کو تو میں نہیں آکھ سکتا، پر ہر بڑھڑیاں دی نیندر تو ختم تھی ویندی ہے نا، ان بڑھیپے دے اندر تہجد دی نماز بھی پڑھ کے دیکھو، ٹھیک ہے نا سی؟ تہجد دی نماز ذریعے اساڈے ہوں تو ماحول ایسا آ گیا کہ اساں ڈر کے بھی نہیں آتے، ایسا نہیں یار نماز جو پڑھ گھندے وڈی گال تو اساں تہجد دا آکھوں یہ نیڑے کھڑ دیں لوگ آسیں رات بھی نہیں نماز تبھی ہوئی نماز دے، تو حضور علیہ السلام کی نماز فرض ہے۔ یہ ہم پر 5 نمازیں فرض، نبی کریم علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض۔ یہ تہجد کی نماز بھی حضور علیہ السلام پر فرض تھی۔ تو عشاق جو ہیں وہ اسے اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ یہ وہ محبوب نماز ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب پہ فرض کی۔ آخر اس میں کوئی ہے تو صحیح نا ایسا راز۔ تو اور رازوں کے علاوہ ایک راز یہ بھی فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ قیامت والے دن حکم ہوگا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرم ایک طرف ہو جاؤ، مسلمان مومن ایک طرف۔ پھر حکم ہوگا کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا وہ لوگ تھوڑے ہوں گے، اٹھنے والے تھوڑے لوگ ہوں گے، حکم ہوگا ان کا کوئی حساب نہیں، ان کو بغیر حساب کے بہشت میں گے۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو ایک چھوٹا سا نسخہ بھی ہے، سونے سے پہلے اپنے دل کو کہہ دے اے دل مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دینا، آپ کو اٹھا دے گا، یہ دل آپ کو اٹھا دے گا۔
پھر آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، پڑھ لو گے۔ تو عزیز و دوستو، تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدوں کی کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ اور کتنا قریب ہوتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر تو میرے قریب ایک بالشت ہوگا تو میں ایک ہاتھ آپ کے قریب آ جاؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے تیرے قریب آ جاؤں گا۔ تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، یہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، یہ نہیں چلتا میں چلتا ہوں، یہ نہیں کام کرتا میں کرتا ہوں۔ سارے اعضاء گنوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سارے اعضاء گنوا۔ تو عزیز و دوستو، تو یہ کتنی بڑی شان کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا رہے ہیں کہ اتنا قریب کہ فرمایا وہ نہیں چلتا میں چلتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں۔ گفت اے شاہ گفت اے اللہ بغت گر جاز حلقوں میں عبداللہ بغت، کہنے کے لیے اب سب سے زیادہ حق اگر کسی کا تھا تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات۔ غالب گمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زبان مبارک سے ہر سنی ہوئی بات کو لکھ لیا کرتے تھے، ہر سنی ہوئی بات کو لکھ لیا کرتے، مجلس میں اکثر بیٹھا کرتے، جو بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا آپ اسے لکھ لیتے۔ تو کسی کے مشورے پر کہ کبھی ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو لکھنے کے لیے نہیں ہوتی، تو ہر بات کو لکھ لیتا ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا، چونکہ وہ حضور علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ تو جب ایک دو دن آپ نے اسے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ پہلے لکھا کرتا تھا، آپ کیوں نہیں لکھتا؟ حضور اسی طرح ایسے کچھ تھوڑا سا دل میں بات ڈال دی کسی نے تمہیں، تو فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے، لکھ لیا کرو۔ من رانی فقد ران حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو جس زبان سے جو نکلتا ہے تو اسے لکھ لیا کرو۔ کھڑے ہو کے درود و سلام پر سوچا۔